العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے، یعنی نفلی نماز۔ آگے ہو جاؤ الحامدون۔ پھر میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھی۔ میں نے آپ سے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یہ ہے کہ میرے پاس قبیلہ عبد القیس کے لوگ احکام دین سیکھنے کے لیے آئے تھے، ان کے ساتھ یعنی میری مصروفیت نے مجھے ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنتوں سے باز رکھا۔ ظہر کی میں 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکا، وہ سوال کرتے رہے، میں نے دین سکھاتا رہا۔ اب جو میں نے یہ 2 رکعتیں پڑھی عصر کے بعد، تو یہ وہ ظہر کی جو میری سنتیں رہ گئی تھیں وہ پڑھی۔ یعنی کتنا اہتمام تھا، عصر کے بعد نوافل ممنوع ہے، لیکن 12 رکعتوں کا اہتمام کتنا ہے کہ جو رہ گئی تھی نا آپ کی، تو وہ عصر کے بعد آپ نے ادا کی۔ اگر کسی کی رہ جائیں تو وہ اس حدیث کے تحت ادا کر سکتا ہے۔ اور یہ بھی بات ثابت ہوئی، سنتیں پڑھنے سے پہلے سائل کو سوال کا جواب بھی دے سکتا ہے۔ تو مسئلہ پوچھتا ہے امام سے، عالم سے، تو وہ سنتیں مؤخر کرے، تاخیر سے پڑھے، تاکہ وہ جو آیا ہے اس کو سوال کا جواب دیا سکے۔ صحیح بخاری 1233 نمبر حدیث۔ ایک شخص مسجد میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے فرض پڑھ رہے تھے۔ اس نے مسجد کے ایک کونے میں 2 رکعت سنت پڑھی، پھر جماعت میں شامل ہو گیا۔ آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا، تو نے فرض نماز کس کو شمار کیا؟ جو اکیلے پڑھی تھی اس کو، یا جو ہمارے ساتھ جماعت سے پڑھی ہے؟ جماعت کھڑی تھی، وہ آیا اور اس نے آ کر ایک کونے میں 2 رکعتیں 2 سنتیں پہلے ادا کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فرض کون سے ہیں تیرے؟ وہ جو اکیلے پڑھے ہیں وہ، یا ہمارے ساتھ؟ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جب جماعت ہو رہی ہو پھر کوئی بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ فضیلت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب جماعت کھڑی ہو جائے اور کچھ لوگ تحیت المسجد یا سنتیں پڑھ رہے ہوں، تو اس صورت میں ان کے لیے حکم یہ ہے سلام پھیر کر نماز توڑ کر فرض نماز میں شامل ہو جائے۔ فرض نماز شروع ہو گئی، اب ان کی نماز ہی نہیں۔ ہاں، تو امام انتظار کرے، جیسے ہم کچھ کر لیتے ہیں۔ تشہد میں ہوتا ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ سلام پھیر لے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے ساری دعائیں آج ہی پڑھنی ہیں، جتنی دعائیں یاد ہیں نا آج ہی پڑھنی ہے۔ ہم اس کو، حالانکہ اسے چاہیے تکبیر ہو گئی ہے، سلام پھیر دے، اس کو ثواب پورا مل جائے گا، لیکن وہ بھی کہتا ہے نہیں آج ساری دعائیں میں نے پڑھنی ہیں، تو پھر تو اس صورت میں اسے نماز توڑ کر فرض نماز میں شامل ہو جانا چاہیے۔ نماز کھڑی ہو گئی ہے اور جماعت شروع ہو گئی ہے، اسے چاہیے کہ وہ
سلام پھیر دے اور داخل ہو جائے اس جماعت کے چار۔ اگر آپ ایسے وقت میں مسجد میں پہنچے کہ جماعت کھڑی ہوگی اور آپ نے سنتیں نہ پڑھی تو اس وقت سنتیں مت پڑھیں۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کی اقامت ہو جائے، فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی۔ فرض کھڑے ہو گئے نا اب، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 710 نمبر۔ اور ہمارے سنی بھائی وہ کیا کرتے ہیں، وہ پیچھے پلروں کے پیچھے فجر کی 2 سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں جلدی جلدی، اور صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ اگر یہ یقین ہونا تشہد مل جائے گا امام کا تو پہلے سنتیں پڑھو، پہلے سنتیں پڑھو۔ اور پیغمبر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ نماز ہی نہیں ہوتی اس کی۔ ویسے کہیں گے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، کیوں؟ قرآن کہتا ہے چپ رہو، اور وہ چپ رہنے والی قرآن کی آیت ان کی سنتوں پر نہیں اطلاق ہوتا۔ وہ دبا دب پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، دبا دب سجدے اور رکوع کر رہے ہوتے ہیں کہ سنتیں پڑھ لیں پہلے اور پھر نماز میں شامل ہو۔ نہ سنتیں ملی نہ فرض ملے۔ فرض پڑھ کر سنتیں پڑھ لیں نا، فرض پڑھیں جماعت میں شامل ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو صبح کی فرض نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا اور کہا، فرمایا صبح کی تو 2 رکعتیں ہیں بھائی، تم نے مزید 2 رکعتیں کون سی پڑھی ہیں نا؟ اس شخص نے جواب دیا میں نے 2 رکعتیں سنت نہیں پڑھی تھی، ان کو اب پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اس کے جواب سے۔ آپ فرما دیتے نا کہ نہیں بھائی سورج نکلنے کے بعد پڑھنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی تقریری حدیث، کیوں شیخ؟ تقریری حدیث کہتے ہیں اس کو۔ آپ کی خاموشی ہو جائے جس مسئلے پر، تقریری حدیث، قولی حدیث، فعلی حدیث، تقریری حدیث۔ تو جماعت میں شامل ہو جاؤ، سلام پھیرو، اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ لو آرام سے تسلی سے۔ مسئلہ کیا ہے؟ ایک مسئلہ ہے، امام صاحب کی مخالفت ہو جائے گی، کوفے والے بزرگوں کی مخالفت ہوگی، نبی کی مخالفت ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں، امام کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ گیا دین کا ایمان ہی آدمی کا چلا جاتا ہے۔ اور امام رحمت اللہ علیہ نے تو فرمایا میرا مسئلہ اگر حدیث کے خلاف ہونا سامنے دیوار میں دے کے مارو میری حدیث تو چک کے، اور نبی کی حدیث کے پیچھے چلو۔ لا تقلدونی ولا تقلدوا مالکا، نہ میرے پیچھے چلو نہ امام مالک کے پیچھے چلو، نبی کے پیچھے چلو۔ ابو داؤد کی یہ حدیث ہے 1267 نمبر۔ ویسے کہیں گے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو اور خود پیچھے اللہ اکبر نیت کر دو نماز کی، نماز 2 رکعت وقت فجر کا، اور سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور قرآن کی مخالفت کرتے ہیں۔ وقت نہیں ہے تو فوراً پڑھ لو، وقت ہے تو سورج نکلنے پر پڑھ لو۔ ایک نمازی فجر کی 2 سنتوں کو سورج نکلنے کے بعد پڑھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے فجر کی 2 رکعتیں نہیں پڑھی تو جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد پڑھ لے۔ دونوں طریقے ہیں نا۔ ترمذی 423 نمبر۔ امام ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان نماز سے پہلے فجر کی سنتوں کو ادا نہ کر سکے، آیا مسجد میں جماعت کھڑی تھی، اب اس کی مرضی ہے چاہے نماز کے فوراً بعد پڑھ لے یا سورج نکلنے کے بعد ادا کر لے، کیونکہ سنت سے دونوں طریقے ثابت ہیں۔
لیکن ہم کیونکہ مقلد ہیں، تقلید کا شکنجہ چڑھا ہوا ہے، ہم نے فوراً تو پڑھنا ہی، فردوں کے بعد تو پڑھنی نہیں، امام صاحب نے منع کیتا ہے، نبی پاک اجازت دے رہے ہیں، امام پاک منع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ النبی۔